السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ۔ دوستو آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ تقریباً ہر انسان کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، وہ صبر کرتا ہے۔ تو آج کا موضوع ہمارا صبر ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر ایسی چیز ہے جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، جب انسان پہ کوئی مشکل آفت آ جاتی ہے، کوئی ایسی ناگہانی پریشانی اس پہ واقع ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرا امتحان ہے۔ جب خوشی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب کبھی ایسی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی امتحان لینے کے لیے ہوتی ہے۔ خوشی بھی امتحان لینے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ خوشی میں کیا کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس وقت بھی آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ صبر نہیں کر پاتے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا صبر کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ فرماتا ہے کہ صبر کرو، صبر کا دامن نہ چھوڑو، صبر کرو۔ اگر پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو صبر کرو، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کچھ اور کر نہیں سکتے۔ اگر آسمانی آفت کوئی آتی ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر لیں گے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیمار کر لیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، یا کوئی اور پریشانی آپ اپنے اوپر اور آپ جو ہے سوار کر لیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس امتحان میں آپ کو جو ہے وہ کامیاب کرے۔ آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب بھی پریشانی آئے آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں۔ دیکھیں آپ کو کتنا اطمینان محسوس ہوگا، آپ کو اور کتنا آپ کو جو ہے سکون محسوس ہوگا۔ ایک بہت اچھی حدیث قدسی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اور آپ اس کو سنیں اور دل سے سنیں۔ اے ابن آدم، شاید آپ نے سنی ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا جو وہی جو میری چاہت ہے۔ بس تو اگر سپرد کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری چاہت ہے، جو میں نے سوچا ہے، جو میں نے طے کیا ہے، وہی ہوگا۔ تو تم اپنے آپ کو اس کے لیے سپرد کر دو، میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تمہاری چاہت ہے۔ لیکن اگر تم مخالفت کرو گے کہ نہیں مجھے تو وہی چاہیے جو میں نے سوچا ہے، جو میری چاہت ہے، مجھے بس وہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تھکا دے گا، مگر آپ کو ملے گا نہیں، اور ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ پریشانی تو آتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو جس کو چاہتا ہے نا، جس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کا امتحان لیتا ہے، کسی اور کا نہیں لیتا۔ آپ یہ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے آپ کو امتحان لینے کے لیے، شاید آپ کے گناہ معاف کرنے کے لیے، شاید آپ کو بخشنے کے لیے اس نے آپ کو چنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چن رہا ہے، کہ آپ کو امتحان لے رہا ہے کہ بھئی چلو میں تمہارا امتحان آپ دوسروں کو دیکھیں، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، آپ ان کو کتنی بڑی مشکل پیش آئی تھی، کتنا صبر کیا انہوں نے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں آپ، انہوں نے کتنا صبر کیا، کتنے سالوں تک جو ہے وہ اپنے والد سے دور رہے، اور کہاں کہاں رہے، کنویں میں رہے، بازار میں بک گئے، پھر جیل میں رہے، کتنا ان کو تکلیف۔ نبی تھے، ہم تو ایک عام انسان، گناہ گار انسان ہیں، ہم سے تھوڑا سا صبر بھی نہیں ہوتا، اور تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ صبر کیا کریں، اور صبر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندے نے دیکھو صبر کا دامن نہیں چھوڑا، میرا جو ہے یہ نیک بندہ ہے، اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے میری عبادت نہیں چھوڑی، اس نے مجھے یاد کرنا نہیں چھوڑا، مجھ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، اس نے صبر کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام تو دیتا ہی دیتا ہے، لیکن وہ بھی دیتا ہے جو آپ کی چاہت ہے، جو آپ جس کے پیچھے آپ دوڑ رہے تھے، وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے، اس امتحان کے بدلے میں ہم کو وہ بخش دے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں اور صبر کیا کریں، اور سب کو تلقین کریں۔ دوستو اگر میری یہ بات اچھی لگی ہو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو، تو اس کو لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا،
اور اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی جو اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور دوسروں کو بھی جو ہے آپ تلقین کیا کریں کہ صبر کرو۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔